کیا شیعہ کافر ہیں؟ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد کافی چیزیں سامنے آئی ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے سنی شیعہ کا اتحاد۔ سوشل میڈیا کے اوپر سنی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا، جس میں اس سے کسی نے پوچھا کہ شیعہ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ ان کو شہادت کی موت مل رہی ہے یا وہ ہلاک ہو رہے ہیں؟ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ اس پر مولانا صاحب نے ایک بہترین قسم کا جواب دیا۔ اللہ یہ بات اس وقت کرنے کی، انہوں نے کہا یہ باتیں ابھی کرنے کی نہیں ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے ہمیں اتحاد پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ سنی شیعہ ہو کر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ کے واسطے امت بنو۔ سنی شیعہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان اونلی اور اونلی مسلم ہے، ایک امت ہے۔ اور آج بھی وہی یہودی سازش شیعہ سنی کو لڑا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کر رہا۔ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم ہاتھ کہاں پہ باندھ رہے ہو، وہ صرف تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا پڑا ہے۔ We work together to ensure the brighter future for the people of Gaza, the Middle East, and the entire world. I think that the board of پھر مولانا صاحب نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی۔ ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت بنا دیا، لست منهم في شيء، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہاں پہ ایک مزے کی بات، مولانا صاحب نے کہا کہ بریلوی شیعی کوئی نہیں، دیوبندی شیعی کوئی نہیں۔ 1864 سے پہلے دیوبند کے نام کی کوئی شیعی کوئی نہیں، بریلوی کے نام کی کوئی شیعی کوئی نہیں۔ اب ان الفاظ کو سننے کے بعد مجھے ایک ہی شخص ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ عرصہ دراز سے انجینئر محمد علی مرزا پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ ورڈ یوز کرتے ہو بابت شیعی کوئی نہیں، تو بابت شیعی کوئی نہیں، یہ آپ بابوں کی توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا کا پورا نعرہ یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شیعی کوئی نہیں۔ ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں۔ جب آپ پورے نعرے کے سنو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ نعرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو وہاں پہ کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی بابے کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے کہ جب آپ کو آپ کے والدین اللہ اور رسول کے خلاف جانے کی بات کریں تو آپ کو ان کا کہا نہیں ماننا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہلے ترجیح دینی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور مولانا طارق جمیل کی کافی پہلے ملاقات ہو چکی تھی، جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور ایک دوسرے کا ماتھا بھی چوم رہے ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے مولانا صاحب کی اور ارشاد بھٹی صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، اور آپ کو تو پتا ہے ارشاد بھٹی وہ بلا ہے جو اچھے سے اچھے نرم بندے کو بھی سخت مزاج میں کنورٹ کرنے کے لیے کافی۔ ابھی جس کو کسی گناہ کی سزا دینی ہو نا، ارشاد بھٹی کو بھیج دو اس کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ وہ جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا جس بندے سے، اس کو پوری کوشش کرتا ہے تپانے کی۔ یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کے کیس میں بھی ہو گئی، جب ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ حوالے پیش کیے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں، تو مولانا طارق جمیل کا ایگو تھوڑا ہرٹ ہو گیا۔ بخاری میں یار لیتے ہیں صحیح مسلم بخاری، تو بخار کے تو چڑھ گیا، تو بخار کے تو چڑھ گیا، اور ان کا بی پی بھی شوٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ مرزے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں، اس سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ میں سر مجھے مرزا انجینئر محمد علی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو۔ اس وقت میں بہت حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ سامنے آج دکھ رہا ہے، جس شخص کو ہم نے پوری زندگی اخلاق اور دین اسلام کی خوبصورتی پہ بات کرتے ہوئے سنا تھا، یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب، آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ مرزے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے۔ حالانکہ کاسٹ کا نام ہے مرزا، اس کو کھینچ کر وہ کہہ رہے ہیں مرزے والی باتیں، یہ طنز کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں۔ جب انجینئر محمد علی مرزا یہ بات کرتے تھے کہ بابت شیعی کوئی نہیں، تب ہر کوئی طنز کرتا تھا۔ جب مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ دیوبندی شیعی کوئی نہیں، بریلوی شیعی کوئی نہیں، دیوبند کے نام کی کوئی شیعی کوئی نہیں، بریلوی کے نام کی کوئی شیعی کوئی نہیں، تب کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہو۔ سلوٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا کو، جنہوں نے دعوت حق بلند کی اور عام عوام کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا، نہ کہ کسی بابے کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ۔ اور اس پر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالے میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جسے تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سر عام نکال جائے گی۔ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، دن کے اجالوں میں کہی جائے، نیشنل ٹی وی پہ کہی جائے، اور وہ ایمان
جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا سر عام ندا دی جائے گی. دیکھیں سر عام ندا دی جا رہی ہے.